ابھی فلسطین خانہ جنگی کا شکار ہے، وہاں پہ مشکلات ہیں، لوگ مر رہے ہیں، ان کے جو انفراسٹرکچر ہے وہ بھی ٹوٹ رہا ہے۔ الخدمت سب سے آگے ہے، کس طرح سے آپ ہیلپ کر رہے ہیں فلسطین کو؟ ایک تو ڈونیشن بھی دے رہے ہیں، آپ کی جو فورس ہے وہ بھی پہنچی ہوئی ہے۔ اس میں یہ ہوا کہ پہلے جو ہم نے اسٹریٹجی یہ تھی کہ جیسے ہمارے پاکستان میں کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے، انٹرنیشنل این جی اوز جو ہمارے کولیبریٹو پارٹنرز ہیں وہ ہم وہاں پہ سپورٹ کرتی ہیں کہ پروجیکٹ ایگزیکیوشن ہم یہاں پہ کرتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح پیلسٹائن کے اندر یہ جو کرائسس آئے تو اس کے حوالے سے جو وہاں کی لوکل انٹرنیشنل آرگنائزیشنز تھیں، ترکیہ کی تھی، غزہ میں تھی اور ساتھ ارد گرد کے جو ممالک میں تھی، ان کے ساتھ الخدمت پروجیکٹ ایگزیکیوٹ کروا رہا تھا۔ ہاں، اس میں چند ایسے نام ہیں جو سر فہرست بھی ہیں، اور اب دوسرا الحمدللہ ابھی راستہ اوپن ہو گیا مصر کی طرف سے، تو الخدمت کے اب امدادی سامان کے جو ٹرکس ہیں وہ یہاں سے جانے لگ گئے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر اے آر ماڈا، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی جو پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں الخدمت فاؤنڈیشن سے ہیں، سینئر والنٹیئر مینجمنٹ آفیسر الخدمت فاؤنڈیشن سے تعلق رکھتے ہیں، رانا علی سلطان۔ رانا صاحب بہت شکریہ فار دا ٹائم۔ رانا صاحب، الخدمت فاؤنڈیشن میں کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو سرو کرتے ہوئے ایز اے والنٹیئر مینجمنٹ کو، جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ سر، میں اگر اپنی جرنی کی بات کروں تو پہلے 2 سے 3 سال میں والنٹیئر الخدمت کا، اچھا۔ اور جیسے میں گریجویٹ ہوا تو میں اسی ڈپارٹمنٹ کے اندر سرو کرنے لگ گیا، اور اگر میں مجموعی طور پہ کہوں تو تقریباً 5.5 سال کا عرصہ ہو گیا۔ 5.5 سال کا عرصہ ہے، چھوٹا عرصہ نہیں ہے۔ اس عرصے پہ آپ نے بہت سارے کارنامے سر انجام دیے ہوں گے، بہت سارے لوگوں کو سرو کیا ہوگا، انٹرنیشنلی بھی آپ سرو کر چکے ہیں، اس پہ بھی آئیں گے۔ لیکن تھوڑا سا میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی یہ جو والنٹیئر فورس ہے آل اوور پاکستان اگر بات کی جائے تو سب سے بڑی فورس مانا جاتا ہے۔ کتنی آپ کی فورس آپ جو انڈر کام کر رہی ہے، الخدمت میں کام کر رہی ہے؟ ایز ایمبیسڈر بھی لوگ کام کر رہے ہیں تو والنٹیئر فورس بھی ہے۔ الخدمت والنٹری مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کی بات کروں تو ہم الحمدللہ 160 شہروں سے زیادہ شہروں کے اندر ہمارے رجسٹرڈ والنٹیئرز ہیں، ایمبیسڈرز ہیں، کوآرڈینیٹرز ہیں۔ آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ آن گراؤنڈ جو والنٹیئرز ہیں وہ 1 لاکھ سے زیادہ ہیں اب جو رجسٹرڈ ہیں، اور یہ اگلے کچھ سالوں کے اندر ہمارا ٹارگٹ 10 لاکھ والنٹیئرز کا ہے پاکستان کے اندر۔ ٹھیک، بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اچھا رانا صاحب، بات کریں اگر ہم کوئی بھی ڈیزاسٹر ہوتا ہے پاکستان میں یا پاکستان سے باہر تو آپ آگے ہوتے ہیں، الخدمت اس میں بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے رہا ہے۔ تو پاکستان میں دیکھا جائے تو پاکستانی وہ واحد قوم ہے جو سب سے آگے بڑھ چڑھ کر خدمت خلق میں آگے آنا چاہتی ہے، صدقات بھی دیتی ہے، خیرات بھی دیتی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانیوں کے ابھی جو جذبات کیا ہیں؟ آپ کے پچھلے اگر ہم دیکھا جائے جیسے کہ ڈیزاسٹرز ہیں، اسی طرح جیسے پاکستان میں پچھلے زلزلے آئے ہیں، ارتھ کویکس آئے ہیں، پھر اس کے بعد ٹرکی کے اندر، پھر کووڈ کے اندر بھی آپ نے بہت سارا کام کیا۔ تو پاکستانیوں کے جذبات کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے بڑھ چڑھ کر کام کیا آگے؟ دیکھیے، 2 پہلو ہیں اس چیز کے، ایک تو افیکٹیز ہیں اور دوسرے سپورٹنگ ہینڈز ہیں۔ اور اگر پوری دنیا کی بات کریں تو ڈونیشن زیادہ فنڈ ریز جو ہوتا ہے وہ پاکستان سے ہوتا ہے۔ اور میں نے ایک یہ چیز کووڈ کے اندر سیکھی بھی اور دیکھی بھی کہ جب سفید پوش طبقہ بڑا متاثر ہو رہا تھا تو بہت سارے ایسے لوگوں نے آگے بڑھ چڑھ کے مدد کی اور اپنا نام نہیں آگے ڈکلیئر کرنا چاہتے تھے، شو نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اچھا۔ ایون کہ کووڈ کے اندر ہم نے ہزاروں فیملیز تک وہ راشن مہم جو ہم چلا رہے تھے والنٹیئرز کے حوالے سے، اور اس کے اندر وہ 500 فیملیز، 1,000 فیملیز کو راشن پرووائڈ کرتے تھے۔ یہ میں والنٹیئر جو ہمارے گروپ بنے تھے، آپ بھی اس گروپ کا ایک بار حصہ رہے، اس کے اندر تقریباً ہم نے 45,000 فیملیز کو ہم نے کور کیا تھا۔ تو اسی طرح ایسے چہروں کی وجہ سے کیا تھا۔ اگر فلڈز کی بات کی جائے تو فلڈز کے اندر تو اس پاکستانی قوم نے نا وہ دل کھول کے رکھ دیا نا آگے، انہوں نے اپنے گھروں کی فکر نہیں کی، اور حالانکہ معاشی حالات اکانومی کرائسس کی وجہ سے ہر کسی کے متاثر تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے اس قوم کا جذبہ دیکھا، اگر ان کے گھر میں راشن ہے وہ راشن دے رہے ہیں، کپڑے ہیں وہ کپڑے دے رہے ہیں۔ آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے، DHA سے ایک فیملی کی کال آتی ہے
کہ میری بچی کی شادی ابھی 2-3 مہینے بعد ہو گئی ہے کیونکہ فلڈز آ گئے ہیں پاکستان کے اندر، تو پورا جہیز کا سامان ہم ڈونیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ہم دوبارہ ارینج کر لیں گے۔ اسی طرح آپ بہت ساری مثالیں ہیں کہ جنہوں نے ہزاروں ٹینٹس دے دیے، جنہوں نے اپنی جگہ دے دی ہے کہ یہاں پہ آپ وہ ٹینٹ سٹی قائم کر لیں، جس کے پاس جو ایکسپرٹی تھی۔ میں خاص طور پہ ڈاکٹرز کمیونٹی کا بڑا مشکور ہوں کہ جنہوں نے آگے بڑھ چڑھ کے، آپ حیران رہ جائیں گے اتنا موٹا موٹا مچھر تھا اسپیشلی فلڈ کے اندر جو آپ نے ایریاز کے اندر، اور وہ وہاں پہ ٹائرلیسلی انہوں نے سرو کیا۔ تو ہم ڈفرینٹ انٹرنیشنل این جی اوز کے پروجیکٹ ایگزیکیوٹر بھی تھے، تو اس کے اندر بھی یہ چیزیں تھیں۔ اور جب ترکیہ کا ارتھ آتا ہے تو اس کے اندر تو یقیناً اس قوم نے، وہ کہتے ہیں جتنے احسان تھے احسانوں کے بدلہ اتار دیا، کیونکہ ترکی قوم نے ہمیشہ پاکستانی قوم کی سپورٹ بھی کی ہے، فلڈس میں بھی بہت زیادہ سپورٹ کی تھی۔ لیکن جب ارتھ آیا اور ہماری ٹیم، میں اس ٹیم کا حصہ تھا، ہم وہاں پہ گئے تو پاکستانی قوم نے دل کھول کے احتیاط دیے۔ بڑے خوبصورت جذبہ۔ سر میں اس بات کا بھی یعنی شاہد ہوں، ہم لوگ بھی کچھ ڈونیشن لے کے نکلے ہوئے تھے، راجن پوری کا ایریا تھا جب فلڈ میں بات کر رہے ہیں، تو وہاں پہ کوہ سلیمان جو ٹچ کرتا ہے آپ کا بلوچستان کا علاقہ، وہاں پر کوئی ایسی آرگنائزیشن نہیں تھی۔ ہم نے صرف ٹینٹس دیکھے ہیں تو الخدمت کے دیکھے ہیں، آپ کے جو والنٹیئر فورس تھی سارے وہاں پہ کام کر رہے تھے۔ تو اس جذبے کو، اس کام کو ہم تہ دل سے سراہتے بھی ہیں کہ الخدمت جس طرح سے کام کر رہی ہے۔ پاکستان میں بہت ساری این جی اوز، بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں، تھرو آؤٹ لے کے چل رہے ہیں۔ الخدمت پہ لوگ اتنا کیوں ٹرسٹ کرتے ہیں؟ الخدمت ہی کیوں کہ وہ انہی کو ڈونیٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ الخدمت خدمت کرتا ہے، الخدمت نام ہے اعتماد کا۔ آپ یہ جان کر خوش ہوں گے کہ پاکستان کے اندر آڈٹ رپورٹس میں جب دیکھا جائے، کیونکہ زیادہ تر آرگنائزیشنز کے نا، اگر آپ نے پرفارمنس دیکھنی ہوتی ہے نا، آڈٹس پہ دیکھتے ہیں، انٹرنل اور ایکسٹرنل، وہ میرے خیال سے گنے چنوں میں آتی ہیں، ٹاپ 3 میں کر لیں آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ اور جو ایس او پیز ہیں، جو ایس او پیز اگر 2011 میں بن گئے تھے، یا جب بھی بن گئے ہیں، یا 2021 میں بن رہے ہیں، ان کے اوپر مکمل طور پہ امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے، ہر لحاظ سے چیک اینڈ بیلنس ہے، اور زیادہ وہاں درد دل رکھنے والے لوگ سرو کر رہے ہیں۔ اور تو ویسا کوئی چیز ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی کا جو اعتماد کرتے ہیں ان کے اس حوصلے پہ یا اس امید کے اوپر کوئی پانی پھیرے۔ ٹھیک ہے سر، یہ تو مالی معاونت ہوگی، لیکن میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ الخدمت کی جو والنٹیئر فورس ہے پچھلے شمالی علاقہ جات میں اگر ہم دیکھیں تو ایک ایسا ٹائم تھا کہ انہوں نے اپنی خود سے وہ چارپائی بنا کے لوگوں کو وہ ریسکیو کر رہے تھے، اور وہ جو ہمت والا، وہ جذبے والا جو کام کر رہے تھے، وہ الخدمت کے ہی والنٹیئر اس طرح سے کرتے ہیں۔ تو یہ کس طرح سے آپ کا کوئی پیرامیٹر ہے، کس طرح سے سلیکشن کرتے ہیں، کوئی ٹریننگز دیتے ہیں آپ اپنے والنٹیئرس؟ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ٹریننگس منتھلی بیسس پہ ہو رہی ہے، جو ہمارا ڈیزاسٹر مینجمنٹ پروگرام ہے وہ اس کو دیکھتا ہے، اور والنٹیئرز ڈپارٹمنٹ کی کولیبریشن کے ساتھ بھی چیزیں ہوتی ہیں، اور ان کو فرسٹ ایڈ کی ہے، جتنی بھی ان زمرے کے اندر ٹریننگز آتی ہیں اس کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں۔ اور آپ یہ جان کے خوش ہوں گے، ابھی جو ریسکیو 1122 نے وہ نیشنل کمپٹیشن کروایا تھا، اور اس میں مجموعی طور پہ بھی الخدمت سیر فہرست رہا، اور ہائٹ جو ریسکیو آپریشن تھا اس میں پاکستان میں پہلے نمبر پہ پوزیشن حاصل کی تھی۔ اور والنٹیئرز کی جو انگیجمنٹ ہے نا، وہ ماڈا صاحب اس میں تو یہ ہے کہ جیسے کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے یا جیسے کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے، ایک میسیج ان تک پہنچنے کی بات ہے، وہ الخدمت کے ساتھ لگن ہے، وہ لوگوں کی بہتری کی وہ ایک جذبہ ہے، لوگوں کی خوشحالی کا جذبہ ہے کہ لوگ اعتماد کرتے ہیں۔ تو جو زیادہ آپ دیکھیں گے بیک بون میں بھی سمجھتا ہوں اور ہمارے بڑے بھی سمجھتے ہیں، والنٹیئرس ہیں۔ سر یہ اتنا بڑا نیٹ ورک ہے والنٹیئر ڈپارٹمنٹ کا، جال بچھا ہوا ہے، تو اس کو مینیج کس طرح سے کرتے ہیں؟ کیا پیرامیٹرز ہیں، کس طرح سے اس کو کنٹرول کرتے ہیں؟ سر سینٹرلائزڈ الخدمت ہیڈ آفس میں تو والنٹیئر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ یہی دیکھ رہا ہے، پروگرام ہے، یہ دیکھ رہا ہے۔ اس کے ساتھ پھر ریجنل ڈپارٹمنٹس بنے ہیں الحمدللہ، اب اضلاع کے اندر بھی کوآرڈینیٹرز اپوائنٹ ہو چکے ہیں، وہ بھی ان کی ٹریننگز کے حوالے سے، ان کی کوآرڈینیشن کے حوالے سے، انگیجمنٹ کے حوالے سے پلان بنا رہے ہیں۔ اینول پلان بنایا جاتا ہے، ڈیزاسٹرز کے علاوہ تو ہم پلاننگ کر لیتے ہیں، ڈیزاسٹر تو قدرتی آفات آ جاتی ہیں، ان کو تو آپ نے بر وقت مینیج کرنا ہوتا ہے۔ اور ابھی ہم نے والنٹیئر مینجمنٹ سسٹم بنایا ہے، اور
जिसके तहत हम 10 लाख वॉलंटियर रजिस्टर्ड करना चाह रहे हैं, और उसकी कैंपेन पूरे पाकिस्तान के अंदर हमने लॉन्च कर रखी है। ठीक है। अल खिदमत बेन जो हेड ऑफिस है, जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, उसको वॉलंटियर फोर्स किस तरह से असिस्ट करती है, थोड़ा सा इस पर बताएं। इसमें यह है कि जैसे ही जिस डिपार्टमेंट के अंदर, जिस प्रोग्राम के अंदर असिस्टेंस चाहिए होती है, तो वॉलंटियर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट उसको असिस्ट करता है। तो जैसे अगर डिज़ास्टर की आ गई, कोई कैंपेन आ गई, या जिस तरह फ्लड्स आए, तो वहाँ पे फिर सारे वॉलंटियर्स उसके अंदर लग गए और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की। इसी तरह क्लीन वाटर की कोई मुहिम है कि हमने घर घर साफ़ पानी पहुँचाना है, तो उसमें वॉलंटियर्स वो सर्वे में लग जाएंगे, उसके एग्जीक्यूशन में लग जाएंगे, रिपोर्टिंग के अंदर लग जाएंगे। तो ये एक अल खिदमत 7 एरियाज़ पे काम करता है। तो और वॉलंटियर डिपार्टमेंट वो हर एरिया को असिस्ट करता है। आप ये जान के खुश होंगे, तो हमारे पास प्रोफेशनल वॉलंटियर्स हैं, वो अलग से चैप्टर है, वो अलग से रजिस्टर्ड है। जिस तरह डॉक्टर्स कम्युनिटी है, फिर दूसरे इंजीनियर्स हैं, फिर दूसरे फैशन डिज़ाइनिंग के हो गए जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने वाले हैं, उसके बाद मीडिया और PR के लोग हो गए। तो प्रोफेशनल वॉलंटियर्स हैं, वो उन डोमेन्स के अंदर वो अपनी एक्सपर्टीज काम कर रहे हैं। ठीक है सर, ये जो आप काम कर रहे हैं उसमें पहले हम देखते थे कि सोशल जो डिपार्टमेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, वो इस तरह से कोई फ़ाल नहीं थे, अपने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग के लिए या इंटर्नशिप के लिए नहीं भेजते थे। तो अब तो यूनिवर्सिटीज़ ने भी इस चीज़ को इंश्योर किया है कि हमारा जो डिपार्टमेंट्स के बच्चे हैं, सोशल डिपार्टमेंट्स के, ये कोई भी डिपार्टमेंट है, तो वो कहीं ना कहीं डिफरेंट NGO सेक्टर्स में जाके सीखते हैं। तो वो किस तरह से आपको असिस्ट करते हैं अभी तक? क्या ये यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से किस तरह का इकदाम है इस पर थोड़ा? इसमें यह है कि HEC ने वो कंपलसरी किया हर ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट के लिए कि वो 42 आवर्स या 60 आवर्स वो कम्युनिटी आवर्स पूरे करेगा। तो फिर वो यूनिवर्सिटी, हम पहले ही कैंपेन चला रहे थे 3 सालों से कि यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं वो इन चीज़ों में आ जाए, ताकि वो कल पाकिस्तान की तमीर व तरक्की में अपना किरदार अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने मंथली बेसिस पे हम 300 से 500 जो वॉलंटियर्स हैं उनकी इंटर्नशिप्स मुकम्मल करवाते रहे हैं। और वॉलंटियर इन सर्विस प्रोग्राम होता है बेसिकली ये, जो मैक्सिमम 14 डेज़ का होता है, और ये मैक्सिमम आगे अगर हम इसको एक्सटेंड करना चाहिए, वो स्टूडेंट की ये मर्ज़ी पे होता है कि वो 1 मंथ की इंटर्नशिप प्रोग्राम हो जाता है। लेकिन जो VIS प्रोग्राम है वो हम सैकड़ों बच्चों का हर महीने करवा रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ का रिस्पांस बड़ा ज़बरदस्त है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ अभी इस पे काम करना शुरू कर रही हैं, और यकीनन ये बड़ा ज़बरदस्त सरमाया है कि जब पढ़े लिखे लोग, ये यूथ इन ग्राउंड फील्ड पे, ग्राउंड लेवल पे काम नहीं ना करेगी, इनको फिर बड़े मसाइल का पता नहीं चलेगा। ठीक है, आपने इंटरनेशनल लेवल पे जाके बहुत सारे मुल्कों में जाके सर्व किया है, अल खिदमत को प्रेजेंट किया है, तो क्या चैलेंजेस आपने फेस किए हैं, थोड़ा सा वो भी बताएं कि अल खिदमत फाउंडेशन किस तरह से इंटरनेशनली जाके काम करता है, और चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़ते हैं थोड़ा सा? इसमें तो मैंने अभी रिसेंटली अर्थक्वेक तुर्किया के अंदर काम किया। 47 हम सर्च एंड रेस्क्यू स्पेशलिस्ट थे पाकिस्तान से। अल्हम्दुलिल्लाह तुर्की जो सदारती अवार्ड है वो भी अल खिदमत को नवाजा गया। इन 47 लोगों की मेहनतों की वजह से और हमारी मैनेजमेंट की जो काबिशों की वजह से। चैलेंजेस हर जगह पे होते हैं। अब देखें कि सबसे पहले तो हमारे इन्वायरमेंट का डिफरेंस है। हम अगर तुर्किया के अंदर गए, लैंग्वेज का डिफरेंस था, उसके साथ साथ वहाँ पे तो हमने बहुत सारे चैलेंजेस इस मद में फ़ेस किए, क्योंकि वो शहरों के शहर वीरान हो चुके थे, वो शहरों के शहर तबाह हो चुके थे। वो जो मट्टी, वो फ़िज़ा के अंदर वो जो मट्टी खून के साथ मिलकर वो जो एक स्मेल या खुशबू वो फैलती थी, वो एक ऐसी स्ट्रेस कायम करती थी, ये बनाती थी कि लोग का मोमेंटम लो हो जाता था, और हर तरफ रोने की, चीखने की आवाज़ें, या आप सैकड़ों दर्जनों रोज़ाना की बेसिस पे लाशें रेस्क्यू कर रहे होते थे बिल्डिंग्स से। तो चैलेंजेस होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान बड़े ज़बरदस्त, बड़े अहसन तरीके के साथ इन चैलेंजेस को फेस भी करता आया है। और हमारे वो जो वॉलंटियर्स की टीम थी, बड़े ज़बरदस्त तरीके से हमने उन चैलेंजेस को फेस करते हुए। सर अभी फ़लस्तीन खाना जंगी का शिकार है, वहाँ पे मुश्किलात हैं, लोग मर रहे हैं, उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी टूट रहा है। अल खिदमत सबसे आगे आ गया है सर। किस तरह से आप हेल्प कर रहे हैं फ़लस्तीन को? एक तो डोनेशन भी दे रहे हैं, आपकी जो फोर्स है वो भी पहुंची होगी। इसमें ये हुआ कि पहले जो हमने स्ट्रेटजी ये थी
کہ جیسے ہمارے پاکستان میں کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے، انٹرنیشنل NGOs جو ہمارے کولیبریٹو پارٹنرز ہیں وہ ہم وہاں پہ سپورٹ کرتی ہیں کہ پروجیکٹ ایگزیکیوشن ہم یہاں پہ کرتے تھے. ٹھیک ہے. اسی طرح پیلسٹائن کے اندر یہ جو کرائسس آئے تو اس کے حوالے سے جو وہاں کی لوکل انٹرنیشنل آرگنائزیشنز تھی، ترکیہ کی تھی، غزہ میں تھی، اور ساتھ ارد گرد کے جو ممالک میں تھی، ان کے ساتھ الخدمت پروجیکٹ ایگزیکیوٹ کروا رہا تھا. کولیبریشن. ہاں، اس میں چند ایسے نام ہیں جو سر فہرست بھی ہیں. اور اب دوسرا الحمدللہ ابھی راستہ اوپن ہو گیا مصر کی طرف سے، تو الخدمت کے اب امدادی سامان کے جو ٹرکس ہیں وہ یہاں سے جانے لگ گئے ہیں. پہلی فہرست میں الخدمت نے 15 کروڑ روپے کا سامان بھجوایا، اب دوسرے میں 50 کروڑ روپے کا اناؤنس کیا ہے. اور آپ یہ جان کے خوش بھی ہوں کہ آپ ڈاکٹر بھی ہیں، ڈاکٹرز کے لیے باقاعدہ طور پہ رجسٹریشن پروسیس شروع کر دی ہے. جو وہاں پہ سرو کرنا چاہتے ہیں ان کو شارٹ لسٹ کر کے وہ ڈاکٹرز کی ٹیم اور میڈیکل پروفیشنز وہاں پہ سرو کرے گے. سوشل ڈپارٹمنٹ میں دیکھا جائے، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں دیکھا جائے تو جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں ان میں آپ کو ایز اے مینٹور کنسیڈر کیا جاتا ہے. بڑا کام کر رہے ہیں، اتنا عرصہ ہو گیا آپ کو کام کرتے ہوئے. میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے جو سوشل ورکرز ہیں، سماجی کارکن ہیں، وہ شیٹرڈ ہیں کہیں نہ کہیں. اپنی ایک تو فائنینشلی طور پہ بھی ان کو مسائل ہیں اور کسی ایک جگہ پہ ٹک کے کام نہیں کر پاتے. تو وہ جو شیٹرڈ لوگ ہیں ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہے؟ کوئی میسج؟ دیکھیے، ہم نے میڈا صاحب، مجھے تقریباً 8 سال ہو گئے ہیں سوشل ایکٹیویزم کے اندر، اور میں یوتھ موبلائزر بھی تھا اور ہوں بھی. ہم نے ہمیشہ یہ چیز کی کہ پروفیشنلزم کو اپنی زندگی کے اندر اڈاپٹ کر لیجئے. رائٹ. اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے اگر آپ زندگی کے اندر آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اور جب تک ہم اپنے آپ کو فائنینشلی اسٹرینتھن نہیں نہ کریں گے تو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. بالکل. میرے بہت سارے کولیگس جنہوں نے بڑا زبردست کام کیا، ہم نے بلکہ ان سے سیکھا ہے بہت ساری جگہوں کے اوپر. وہ جابس نہ کرنے کی وجہ سے یا اپنے جو پروفیشن ہے اس کی طرف نہ جانے کی وجہ سے، تو ایک وقت ایسا ہے کہ وہ فل سٹاپ لگ گیا وہاں پہ. فل سٹاپ لگ گیا یا کویسچن مارک لگ گیا ان کی قابلیت پہ، ان کے ایفرٹس پہ. اور اس کے اوپر ہمارا سارا زور تھا کہ اپنی پہلے سب سے پہلے اپنے آپ کو اسٹرینتھن کیجئے. اور پتہ کیا، ہم اس ٹائم تو ہمارے پاس ڈیزگنیشنز ہوتی ہیں، ہم فاؤنڈر بھی ہوتے ہیں، پریزیڈنٹ بھی ہوتے ہیں، CEO بھی ہوتے ہیں، تھوڑی زندگی میں بڑے تجربے والے بھی ہو جاتے ہیں. لیکن جب ہم اپنی جابس کی طرف پرسو نہیں نہ کریں گے تو پھر اپنے پروفیشن کی طرف نہیں جائیں گے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ کی ساری جو ایفرٹس ہیں یا آپ کے ایکسپرٹیز ہیں وہ سوالیہ نشان بن کے رہ جاتی ہیں. تو ان کے لیے سر ہم کوشش کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ہر مہینے ہم بہت سارے لوگوں کو خود بھی رابطہ کرتے ہیں کہ وہ بھی رابطہ کرتے ہیں. ان کی جابس کے حوالے سے ہم کام کر رہے ہیں، ان کی CV رائٹنگ کے حوالے سے، ان کا پورٹ فولیو بنانے کے حوالے سے. ہمارے کچھ ایسے کولیگس ہیں جو ڈیفرنٹ آرگنائزیشنز میں کام کرتے ہیں، وہاں پہ جاب اپرچونٹی ہوتی ہے، الخدمت کے اندر آتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ کسی اور ادارے کے اندر آتی ہے تو ہم ان کو ریکمینڈ ضرور کرتے ہیں. باقی تو وہ انہوں نے سارے کرائٹیریاز کو میٹ کرنا ہوتا ہے. تو ان کے لیے پیغام تو یہی ہے، جو خاص طور پہ ابھی نیا طبقہ اس کام میں آ رہا ہے، کہ اپنے پرسنل اور پروفیشنل لائفز کے اندر تھوڑا سا ڈفرینس رکھیے. اور پروفیشنلزم کو زندگی میں اڈاپٹ کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں کہ آپ جوانی میں بڑھاپے کی طرف نہیں جاتے، آپ جوانی میں بھی جوان رہتے ہیں اور بڑھاپے میں بھی جوان رہتے ہیں. بہت شکریہ سر رانا صاحب، بہت شکریہ جی. آج ہمارے ساتھ موجود تھے رانا علی سلطان، سینئر والنٹیئر مینجمنٹ آفیسر الخدمت فاؤنڈیشن سے. کہتے ہیں کہ خدا کے عاشق تو ہے ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہمارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. تو الخدمت فاؤنڈیشن بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے رہی ہے. الخدمت آپ کو خدمت خلق کرنے پر مجبور کرتی ہے اور آپ کو محبت کے ڈھانچے میں ڈالتی ہے. تو آج کا شو اپنے اختتام کو پہنچنا امید کرتے ہیں آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا. رانا علی سلطان کے ساتھ AR ماڈو کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.